آیت اللہ علامہ سید عقیل الغربی کی دختر نیک اختر سیدہ معصومہ الغربی کے ناولٹ آسمانی گڑیا کا اجرا انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر نئی دہلی میں منتخب علمی و ادبی شخصیات کی موجودگی میں عمل میں آیا۔ اس موقع پر اسکالروں نے اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار کیا۔ قرآن مجید میں قلم کا ذکر جو آیا ہے جس طرح سے وہ بہت عظیم ہے سورہ اقرا میں۔ تو قلم اصل میں سب سے بڑا افتخار ہے ایک انسان کا کہ اس کے ہاتھ میں قلم ہو، وہ کچھ لکھ سکے۔ سب سے بڑا انسان میرے لیے وہ ہے جو کچھ لکھ سکے، ورنہ اگر وہ لکھنے پڑھنے اور کمیونیکیشن کے ہنر میں طاق نہیں ہے تو وہ انسانوں کی صف میں نہیں ہے، وہ دو پایا ہے۔ حیوان ہے، اس میں حیوانی خصوصیات ہیں، انسان نہیں ہے۔ انسان ہونے کے لیے یہ ہے کہ وہ اہل قلم ہو، یعنی وہ قلم اٹھا سکے اور کچھ لکھ سکے۔ اور قلم علامت ہے، یہاں پر قلم ایک علامت ہے حصول علم اور اشاعت علم کا، دونوں کا۔ تو یہ دوسری کوشش تھی میری بچوں میں لکھنے پڑھنے کا ذوق پروان چڑھانے کے لیے۔ اب یہ ہماری بڑی بیٹی نے بھی کتاب لکھی تھی شادی سے پہلے۔ میں نے کہا کہ آپ پبلشڈ آتھر ہو جائیں، وہ کتاب ہے، میں آپ حضرات کو پیش کروں گا یہاں پر۔ سبحان اللہ۔ اور چھوٹی بیٹی نے بھی کتاب لکھی۔ اس میں جو اب وہ میرے گھر کا جو ہے، دیکھیے اب ہمارا جو بچپنا تھا اس میں تو گھر میں افسانہ پڑھنا اور ناول پڑھنا گناہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب وہ ماحول تو تقریباً وہی ہے، اگرچہ میں نے بہت آزادی دی بچوں کو، مگر اور خوب شوق دلایا، غزلیں پڑھو، شعر پڑھو، افسانہ پڑھو، اچھے ناول پڑھو، بلکہ میں نے موقع پہ کہا کہ دیکھو بڑا ادب جو ہے، بڑے ناول انسان کی تربیت کرتے ہیں۔ واہ۔ پوپ بہت مشہور رائٹر ہے، اسے نوبل پرائز ملا تھا فرانس کا۔ اس کی ایک کہانی میں نے پڑھی اور اس میں اخلاص کا جوہر جس طرح اس نے پیش کیا ہے وہ مجھے سینکڑوں صفحے صوفیہ کے پڑھ کے نہیں ملا۔ حالانکہ وہ کہانی ایک افسانہ ہے، اور وہ بھی ویسٹرن رائٹر کا۔ اخلاص سب سے بڑی قدر ہے، یعنی ہر واعظ، ہر صوفی جو ہے کہتا ہے اخلاص 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 للہ، اخلاص للہ۔ وہ اخلاص للہ جس طرح اس رائٹر نے سمجھایا مجھے، میں اعتراف کر رہا ہوں، وہ کسی دوسری سینکڑوں صفحے کی کتاب میں نہیں ملی۔ تو بڑا ادیب جب قلم اٹھاتا ہے اور وہ تخلیق کرتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ انسان ساز چیزیں ہوتی ہیں۔ کتاب کا کیا نام؟ تو یہ بات میں وہ تو کہانی یاد نہیں، مجھے انگریزی میں پڑھی تھی۔ تو یہ اب اس نے اسلوب جو اختیار کیا ہے وہ ایک ناولٹ کا ہے۔ کئی کہانیاں چھوٹی چھوٹی اگر لکھی جائیں تو الگ الگ کہانی ہوگی، سب کو سمیٹ کے اس نے ایک کہانی بنا دی۔ ہر کہانی میں جیسے کوئی بچوں کے لیے کہانی ہے، لیکن اس میں ایک حدیث پیغمبر یا ایک حدیث امام علی علیہ السلام اس میں اس نے کوٹ کیا ہے۔ واہ۔ تو اس طرح اردو زبان بھی اور حدیث کا مضمون بھی، اور اس طرح ایک اسلامی تربیت ہے، اسلامی تعلیمات بچوں کو مل رہی ہے۔ تو یہ جو ایک آپ حضرات کے سامنے ہوگا اسلامی ادب، ہم لوگ بہت تذکرہ کرتے ہیں اسلامی ادب۔ اسلامی ادب میں اچھا فکشن، اور وہ بھی بچوں کے لیے، تو یہ اس کی مثال ہو سکتی ہے یہ کتاب، ابتدائی مثال یا پہلی مثال ہے۔ اسلامی ادب میں بچوں کے لیے جو فکشن ہے، ایک تہذیبی فکشن، کلچرل، اس میں تربیتی عنصر ہے کہ ایک بچی جو ہے وہ غیر تربیت یافتہ ہے یا غیر مہذب ہے یا جسے کہتے ہیں ضدی ہے، اور اس میں کچھ کمزوریاں ہیں، اور دوسری بچی اسے ملتی ہے اور وہ اس کی تربیت کی کوشش کرتی ہے، اور اس میں بچکانہ باتیں بھی کرتی ہے، لیکن ساتھ میں وہ ایک حدیث سنا دیتی ہے رسول پاک کی۔ اور چونکہ اس بچی کے ماں باپ بہت نیک نیت اور مخلص ہیں، تو اس کا عنصر ہے غالباً کہ وہ بچی حدیث سنتے ہی مؤدب ہو جاتی ہے
کہ حضور نے کہا ہے تب تو میں اب ایسا نہیں کروں گی، حضور نے کہا ہے تو میں ایسا ہی کروں گی. حدیث کا اثر قبول کرتی ہے. تو یہ جو فعل و انفعال ہے یہ بھی اس کتاب میں ایک چیز ہے جو قابل توجہ ہے. تو اس طرح سے یہ کہانی ایک 7 سال 8 سال کی بچی کی ہے جو تربیت پاتی ہے اور احادیث اور اقوال معصومین کے ذریعے سے تربیت پاتی ہے، اور اسلوب ناولٹ کا ہے. تو یہ ایک جو امتزاج ہے یہ میرا خیال ہے کہ قابل قدر ہے. کہ یہ کتاب ہمارے بچوں کے لیے بہترین کوشش ہے، اور اسے باقاعدہ طور پر استاد کی نگرانی میں اور وہ اسے بچوں کو پڑھایا جائے، اسے کورس میں رکھا جائے. بہت خوبصورت ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ان کی لکھنے والی کو اس کی، اور تصویریں وغیرہ جو وہ ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں، اور بہت اچھا خیال آیا انہیں، اور اللہ مبارک کرے اور ان کو بچوں کی طرف بچوں کے لیے لکھنے کا شوق ڈیولپ ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. جو ہمارے یہاں بچوں کی وہ ایج مانی جاتی ہے وہ تقریباً 5 سال سے اور 16 سال تک عام طور پہ مانی جاتی ہے. اس کے 2-3 وہ ہیں 5 سے 9 سال اور 9 سے 12 سال اور 12 سے 16 سال مانی جاتی ہے وہ تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ شوق اس عمر سے شروع ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ آگے بڑھ کے اور یعنی اور زیادہ، اور چاہے دینی ہی کتابیں لکھیں بہت بڑی بات ہے. یہ تو بہت ہی یعنی قابل تعریف بات ہے کہ دینی کتابوں کو اتنا آسان کر کے لکھا جائے. تو میں بھی چاہتا تھا، بس اتفاق سے موقع نہیں ملا وہ، لیکن خیر بہرحال میں اس کی مبارکباد دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو آنا چاہیے لکھنے کے لیے، بچوں کے لیے خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگوں کو.